مانچسٹر سویرے سویرے، مانچسٹر سویرے سویرے. جی تو بس السلام علیکم، گڈ مارننگ، نمستے اینڈ ست سری اکال کے ساتھ مانچسٹر سویرے سویرے میں سعدیہ اور شازمہ ملک آپ کو کہتی ہیں خوش آمدید. جی ہاں، یہ پیاری پیاری خوبصورت سی صبحیں جو ہیں انہیں اور زیادہ کلرفل بنانے کے لیے ہم سیٹرڈے سنڈے ہر ویکینڈ پہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جناب مانچسٹر سویرے سویرے کا آغاز ہم کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ سلام دعا کے بعد آج کے سوال سے. تو آج کا سوال یہ ہے کہ عید کی تیاریاں جو ہیں وہ تو زور و شور سے شروع ہو جاتی ہیں. تو عید کی تیاریوں کے حوالے سے کیا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہی کپڑے سب سے اچھے ہوں، یا عید کی تیاریوں کے سلسلے میں ہمیں سب کے ساتھ مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ عہد کرنا چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو غریب بچے ہیں، ان کی بھی خوشیاں جو ہیں وہ مانے رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ بھی کچھ شیئر ہم اپنا دے کے اپنی خوشیاں جو ہیں وہ. اس حوالے سے ہمارا یہ سوال ہے آج کے عید کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو جناب اس سوال کے ساتھ ہی ہم بڑھیں گے اپنی مہمان شخصیت کی جانب. رمضان المبارک ہے اور روزے رکھے جا رہے ہیں، افطاریاں زور و شور سے جاری ہیں. اور وہ میری جو پریڈکشن ہے وہ بھی آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم لوگ بجائے اسمارٹ ہونے کے اور زیادہ گپلو قسم کے موٹے ہو جائیں گے، کیونکہ ہم افطاریوں میں اتنی تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے، بے دریغ استعمال کریں گے ان کا، اور کوئی ہمارے سارا دن کا روزہ رکھنے کا، اور سارے دن کے بعد ہم ایک ہی دفعہ کسر نکالیں. بالکل. اور ساتھ ہی میں سوچی ہم لوگ پولنگ کریں گے ہمارے عید رمضان کے اینڈ پہ، تاکہ ہم دیکھ سکیں، ایک پتہ لگے کہ کیا رزلٹ آیا. واقعی ہمارے ویورز جو تھے ان کا ویٹ گین ہوئی، انہوں نے ویٹ لوز کیا. ہاں بالکل بالکل، آپ نے یہ بات ہمیں بتانی ہے کہ آپ نے ویٹ لوز کیا ہے یا ویٹ گین کیا ہے. لیکن اگر وہ حضرات جو ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں وہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھائیں گے تو وہ ویٹ گین نہیں کریں گے بلکہ لوز کر لیں گے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے جناب. تو آپ کی ول پاور کا ٹیسٹ ہے اس رمضان میں. اور اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اپنی مہمان ہستی کی جانب بڑھیں گے. ایک بہت ہی پیاری سی شخصیت، ویسے مجھے آج تک کسی شخصیت کا انٹرویو کرتے ہوئے ڈر نہیں لگا، چاہے میں وہ کسی کا بھی کر رہی ہوں، کسی کے سامنے بھی بیٹھی ہوں، میرے سوال فر میرے منہ سے نکلتے ہیں اور اتنی فراوانی سے نکلتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھنے والا خود پریشان ہو جاتا ہے، سعدیہ کو کیا ہو گیا. لیکن آج جب میں یہ انٹرویو کے لیے رات کو، میں نے آج تک کسی انٹرویو کی تیاری نہیں کی، لیکن یہ واحد انٹرویو ہے جس کے لیے میں نے رات کو باقاعدہ تیاری کی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا. مطلب ایک اینکر پرسن کے سامنے بیٹھنا اور ایک اتنی بڑی اینکر کے سامنے بیٹھنا یقینی طور پہ آپ تھوڑا کنفیوز کر دیتا ہے. لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں کنفیوز نہ ہوں، اور میں ریکویسٹ کروں گی مجھے کنفیوز نہ کیا جائے، کیونکہ میں بہت بہتر انٹرویو کر سکتی ہوں اگر میں کنفیوز نہ ہوں. لیکن اگر کچھ کمی رہ جائے، جہاں تم کنفیوز ہوگی نا وہاں تمہاری کوئن کو تمہیں ہینڈل کر لے گی، ٹینشن نہ لو. ہاں ٹھیک ہے. تو آج ہماری مہمان شخصیت ہیں آپ سب کی اور ہماری بھی فیوریٹ عائشہ ثنا. السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں؟ السلام علیکم سعدیہ، السلام علیکم شازمہ، اور جو سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو بہت بہت السلام علیکم، بہت بہت رمضان مبارک. اور مجھے خود بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے سامنے بیٹھ کے، اور میں تو حیران ہو گئی آپ کی پرفارمنس دیکھ کے. آپ کیوں گھبرا رہی ہیں یا آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ میں تو خود ڈرنے لگ گئی ہوں کہ بھائی سعدیہ نے، شازمہ نے پتہ نہیں کیا تیاری کر لی ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. اور بھائی ابھی جب آپ بول رہی تھیں تو مجھے اتنی چیزوں کا خیال آ رہا تھا. سب سے پہلے تو مجھے اپنے مارننگ شو مینا بازار ود عائشہ ثنا کا خیال آ رہا تھا. پھر مجھے جو میں ایک پرائم پوسٹ کیا کرتی تھی اس کا خیال آ رہا تھا. جو میں نے سارے ایونٹس کیے ہوئے ہیں یو کے اور یو ایس اور یورپ کی آڈینسز کے سامنے، مجھے ان کا خیال آ رہا تھا. اور پھر مجھے بھی آپ کی تیاری کا سن کے جو ہے خیال آ رہا تھا کہ ایسے ہی میں کئی لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوتی تھی اور میں کہتی تھی میں بڑی ڈری ہوئی ہوں اور میں نے بڑی کی ہے. آپ لوگ بس پلیز جو ہے نا کسی طرح سے اس کو اسموتھلی ٹائم کو گزار لیں. اور بس یہ آپ لوگوں کی یہ ایگزوبرنس، آپ لوگوں کا انتھوزیازم، آپ لوگوں کا یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور باقی باتیں میں بھول گئی ہوں. میں کہہ رہی تھی ہائے سعدیہ کب رکے گی تو میں کب بولنا شروع کروں گی. اور یقیناً ہمارے ویورز کو آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی، کیونکہ بہت عرصے کے بعد انہوں نے آپ کو اسکرین پہ دیکھا، آپ سے بات کرنے کا ان کو موقع ملا ہے. میں خود اپنے آپ کو ذرا پہلے اسکرین پہ چیک کر لوں کہ میں کتنی گپلو یا کیا وہ جو سعدیہ کہہ رہی تھی نا کہ جی پکوڑے اور سموسے اور کیا. میں پتہ ہے میں ناظرین کو یہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوئی ہوں ویسے اپنے شو کے ذریعے کہ بھائی میں تو خود سارا سال انتظار کرتی ہوں رمضان کا، سب مسلمان کا انتظار کرتے ہیں، لیکن پکوڑوں اور سموسوں کے لیے میں انتظار کرتی ہوں.
पूरा साल हाथ नहीं रुकता है, हाथ नहीं रुकता, हाथ नहीं रुकता वाकई। और आपको पता है कि ये सादिया जो ये बात कर रही है भाई वजन की, तो मेरे पास तो वेइंग स्केल ही नहीं है, अब मुझे तो वेइंग स्केल खरीदना पड़ेगा कि भाई मैं जरा चेकआउट करूं कि मतलब कहाँ वजन पहुंच गया है। और पता है आपको व्यूअर्स, ये हमारे जैसे लोगों के साथ ये होता है ना कि हम उतने मोटे नहीं होते, लेकिन स्क्रीन पे को पता नहीं को 50 पाउंड तो हमारा बिल्कुल चढ़ जाता है ना कहीं से। ऐसा ही होता है। पता नहीं शाज़मा के साथ लगता है ये प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सादिया के साथ पूछना पड़ेगा कि कुछ ऐसा है या नहीं है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, मैं इसी में रहती हूँ, फेस कट्स कैसे बनाऊं। मैंने अब कंटूरिंग करनी बंद कर दी है व्यूअर्स। नहीं, आपको जरूरत नहीं है व्यूअर्स। हमारे बहुत कम किया है वेट, बहुत ये जब मुझे कहते हैं ना लोग, तो मैं कहती हूँ कि क्या पहले मैं कोई सोमो रेसलर थी, पहले क्या मैं बहुत हैवी थी। और देखें असल में व्यूअर्स तक नहीं ये पहुंच रहा होता ना, क्योंकि वो कैमरे में देख रहे होते हैं ना हमें, तो हम पे चढ़ चुका होता है वो कैमरा, जो हमारे पे एक नवाजिश करता है ना, वो चढ़ चुका होता है हमारे, है ना, ऐसा होता है। कैमरे में आप 10 kg एक्सीड नजर आते हो। हाँ बिल्कुल। वैसे आप दिखने में मोटे नहीं होते हो, लेकिन अनलकीली हम कैमरे के आगे ये दो हमारी माशाल्लाह जो एंकर्स हैं ये मिल गई हैं। इनका जो बड़ा पुराना मसला था वो आज ये डिस्कस करेगी, इसके लिए हम इनको लगा एक आधा घंटा देंगे। उससे बात होती है आपके शोज पे, आप एंकरिंग करेंगे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मीना बाजार का, प्राइम पोस्ट आपने किया, कोई तैयारी करते थे जैसे हम लोग आज आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी किया करती थी? बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी तो करनी होती थी बिल्कुल, डेफिनेटली, स्पेशली मॉर्निंग शो जब मैं कर रही थी पीटीवी के साथ मीना बाजार विद आयशा सना। मैंने पहले कुछ अरसा जो है वो कराची से किया शो, मैंने लाहौर से किया, और आई थिंक मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था मीना बाजार विद आयशा सना। जिन जिन लोगों ने मुझे मौका दिया ये करने का, उनमें हमेशा मैं खावर अजहर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, शाहिद महमूद नदीम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मोहम्मद अरशद खान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मेरी कराची की पूरी टीम थी, लाहौर की पूरी टीम थी, मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं, अगर आपने जैसे पूछा है ना कि हमें कुछ बताएं ये पिछली बातें, तो ये तो मैं करना शुरू करूंगी तो कल तक हम और अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगी अपने टीम मेंबर्स का जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, तो फिर तो वाकई अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। अफ्तारी का टाइम हो जाएगा और मजे मजे सहरी पे शुरू करना चाहिए था और अफ्तारी पे कंटिन्यू करना चाहिए था। लेकिन एक तो मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट ये मॉर्निंग शो, और इसके अलावा जो मैंने अपने टीचर नईम ताहिर साहब के साथ बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं फॉर ह्यूज मैग्नीट्यूड, यू नो, मैंने ये, अब मुझे मैनचेस्टर सवेरे सवेरे का बैकड्रॉप देख के मुझे ख्याल आ रहा है जो मैंने मैनचेस्टर मेला किया हुआ है, जो मैंने ट्रफाल्गर स्क्वायर में पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस का इवेंट कंडक्ट किया हुआ है। फिर आपको पता है आजकल ओलंपिक्स एवरीवेयर है, तो पाकिस्तान में जब ओलंपिक टॉर्च आई, टॉर्च रिले सेरेमनी जब हुई रावलपिंडी में रियाकत जिम्नेजियम में, तो मुझे ये ऑनर मिला कि मैंने वो इवेंट कंडक्ट किया, एंड इट वाज शोन 65 कंट्रीज। सो यू नो, इस तरह के इतने इवेंट्स हैं जो मैंने जॉर्डन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होस्ट किया, कैनेडी सेंटर में इवेंट होस्ट किया, यू नो, पिछले हमारे कुछ जो मुल्क के सरबराह थे उनके साथ जो इवेंट्स कंडक्ट किए, इस तरह के मैं कितने इवेंट्स याद करूं। बाकी अगर मैं अपने करियर के एक एक इवेंट की बात करना शुरू करूं तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। अच्छा आयशा, इस सारी अचीवमेंट्स के बावजूद मैं पूछना चाहूंगी आपकी पर्सनल जिंदगी में भी इतनी ही अचीवमेंट्स हैं क्या? बहुत ज्यादा खुश हैं उसमें, या कुछ रिग्रेट्स रह गए हैं उसमें कि नहीं पर्सनल जिंदगी में नहीं? आयशा, होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन पर खुश नजर आते हैं, लेकिन खुश नजर आते हैं, हर एक के लिए हर दिल अजीज होते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। अच्छा, मैं ओहो, ये वही वाली बात मॉर्निंग शो वाली आ गई कि गला आज ठीक है या नहीं है, लेकिन व्यूअर्स मेरी आवाज से भी यूज्ड टू हो चुके हैं मैं। अच्छा जी, ऐसे सादिया के मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना शुक्र हूँ, आई एम एक्चुअली अ वेरी हैप्पी पर्सन, और आई थिंक ये मुझे एक ये जो इनहेरिट किया है मैंने अपनी अम्मी से, ठीक है, कुछ हो जाए वो बहुत खुश रहती है। मुझसे ये यास्मीन ताहिर साहिबा जो हैं वो मुझे पूछती हैं, भाई तुम हर वक्त इतनी वाइब्रेंट, इतनी एक्सूबरेंट, इतनी खुश कैसे रहती हो, तुम्हें कोई मसला नहीं है? अल्लाह का शुक्र है कि मसले मसाइल बहुत होते हैं, लेकिन मैं उन मसले मसाइल में से सेल थ्रू कर जाती हूँ। अल्लाह ताला कोई आजमाइश में इंसान को डालते हैं तो आपको वो ताकत भी देते हैं, आपको वो हिम्मत भी देते हैं कि आप उसमें से गुजर जाएं।
اور دوسری بات یہ کہ اپنی اب پانی بھی نہیں پی سکتے روزے میں. ہاں تو ایسا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے, جو بھی ہائیز لوز اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں, یو ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی فار یور اون ایکشنس. آپ نے غلط کیا یا آپ نے صحیح کیا, یہ اب آپ پہ ہی ہے, ٹھیک ہے. ہاں میں تو مانتی ہوں بھائی کہ میں تو بہت بڑی بیوقوف ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اب یہ میری چوائس ہے, ٹھیک ہے. مجھ سے کوئی بلٹ پوائنٹ پہ کچھ نہیں کرا رہا. میں ان ویک لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو کہیں ہائے ہم بیچارے, تو ہمارے کو اس نے یہ کر دیا, تو ہمارے ساتھ اس نے وہ کر دیا, اس نے ہم سے یہ زبردستی کرا لیا, تو وہ کر لیا, تو یہ کر لیا. ہاں, اور ریگریٹس, اللہ کا شکر ہے مجھے ایک ریگریٹ نہیں ہے. اور آج کل تو میں ویسے ہی ماشاءاللہ سے آئی ایم ویری ہیپی, بیکاز آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ سے, ہی از ٹرننگ 18, آہد جو میرا بیٹا ہے. اور یو نو آئی کوڈ نیور ایور تھنک کہ میرے ساتھ ایک یہ میریکل ہوگا میری پرسنل لائف میں. یہ میں ویورز کے ساتھ کر رہی ہوں پہلی دفعہ کہ مطلب میرا اب ایک ماشاءاللہ 8 مہینے کا میرا ایک اور بیٹا ہے, محمد مصطفیٰ مرزا میرے بیٹے کا نام ہے. اینڈ یو نو آئی ایم جسٹ انجوائنگ مدرہڈ سو مچ, کیونکہ آپ جب 21 کے ہوتے ہیں, آپ کو پڑی ہوتی ہے ہم یہ بھی کر لیں, وہ بھی کر لیں, وہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, اور پھر آپ جب 39 کے ہوتے ہیں تو پھر آپ کافی کچھ کر چکے ہو, تب آپ کہتے ہیں کہ اچھا بس اب میں بچے کو انجوائے کروں. مجھے ادھر ادھر گھومنے پھرنے کا اتنا کوئی شوق نہیں. کیا سب کچھ کر لیا یا کچھ باقی بھی رہ؟ خواہشیں پوری ہو؟ نہیں, ابھی بڑا کچھ باقی ہے, ابھی بہت کچھ باقی ہے, سب کچھ نہیں کر لیا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے, اور جو کرنے کا دل تھا, جو کرنے کے پلانس تھے, وہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے بہت اچھی طرح سے کرنے کا. اور ویسے میں نے کوئی اتنی پلاننگ بھی نہیں کی, بس خود ہی سے ہوتا رہا سب کچھ. صحیح, خود ہی سے ہوتا رہا. اور گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ کوالٹیز اور کچھ ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. ایسا ہی عائشہ ثنا کے ساتھ ہے. خیر ہماری گفتگو کا سلسلہ تو چلتا رہے گا, لیکن اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے پاکستان میں, ظہر کی اذان کا, تو اس کے لیے ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کو اسی طرح کنٹینیو کریں گے. مانچسٹر سویرے مانچسٹر سویرے سویرے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اوورسیز پاکستان جتنے بھی ہیں ہم ان کو اسپیشلی متوجہ کرنا چاہتے ہیں, اور کوئی بھی پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں, خاص طور پہ ایسے جو ہمارے تہوار ہوتے ہیں ان کا, تو ان کا سوچ کے ڈیزائن کرتے ہیں. اچھا سنا مجھے یہ بتاؤ بیٹا, آپ یہاں کب آ رہی ہو, ادھر کا ڈی ایل پی کا پروگرام کوئی کر رہی ہو؟ سب پروگرام بنا کے پھر انشاءاللہ پروگرام آپ کو بتاتے ہیں. آپ کی درخواست کرنی پڑے گی. جی ہم درخواست کر دیں گے ڈاکٹر صاحب سے, ہمارے چینل کی آنر ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے درخواست کریں گے کہ آپ کو یہاں پہ ہائی کر لیں. مسز خان آپ چاہتی ہیں کہ میں اور سادیہ ہماری کسی ہم چھوڑ دیں؟ آپ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ تینوں بھی ہو جائیں گے تو بہت اچھی لگے گی. چلے جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. مہمان کوئی نہیں آئے گا. تھینک یو سو مچ مسز خان. کیا میں اور لوگوں کو بھی موقع دیتی ہوں, آپ بات کرو, لیکن میں یہ کہوں گی آپ نا کیا آشا اب بہت دعا کرے, ہمارے حالات جو ہیں پاکستان کے وہ خدا کی کرے, اور استغفار کرنے کی بہت بالکل اس وقت بہت بڑا امتحان ہے, اور سوچ نہیں رہا کوئی بھی کہ کیوں امتحان ہم پہ آئے, بالکل کیا وجہ ہے, کون سی تکلیفیں ہیں. ہر نبی کہنے کے ساتھ تکلیفیں آتی ہیں, وہ نہ سمجھنے والے لوگوں کو پہ آتی ہیں, اور سمجھ جانے والوں کو خدا ہدایت دے دیتا ہے, اور سمجھ آ جاتی ہے تو خدا اس وطن کو, اس ملک کو, دنیا کو بچا دیتا ہے. بالکل دعا میں یاد رکھیے. اوکے, اللہ حافظ. تھینک یو مسز خان, بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہ تو میں آپ کا کام کر رہی ہوں, یہی بہت شکریہ آپ کی کال کا. نہیں ہمارے ساتھ نا دوسری دفعہ ایسا ہو رہا ہے, ایک دفعہ میں نے شادی ہم نے کہا تھا شادی اٹھا ہم وہاں بیٹھتے ہیں, اور وہاں ہمارے گیسٹ کو ہم یہاں بٹھا دیتے ہیں. کون تھی؟ سوری وہ ہمارے پاس ڈالی آئی تھی. ڈالی, ہاں شی واز اے بیوٹیشین. تو وہ بیوٹیشین تھی. اچھا عائشہ, اگر ہم اب پرسنل لائف کو کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم چاہتے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گیسٹ آتے ہیں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی جانیں. ہمارے جو ویورز ہیں ہمیں کال کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس گیسٹ آتے ہیں ان کی پرسنل لائف کیسی ہے. تو عائشہ مطلب شادی ہو گئی ہے آپ کی, کیونکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہوگی, کیونکہ آپ لگتی نہیں ہیں. لو کیا اچھا اچھا نہیں, قسم سے آپ کی فٹنس ماشاءاللہ, آپ کوئی دیکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ ابھی آپ. اللہ کرے کوئی فٹنس آ رہی ہو اسکرین پہ بھی, پلیز کیمرہ مین سے میری بہت التجا ہے کہ ذرا لینس چینج کر لیں. اچھا نہیں جی سادیہ آپ پوچھیں ضرور. ہاں میں پوچھنا چاہوں گی, شادی ہو چکی ہے آپ کی؟ جی بالکل, میری شادی ہو چکی ہوئی ہے. شادی میری ہوئی تھی 21 جون 2003 کو, ٹھیک ہے.
میری دوسری شادی, کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میرا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ سے, احد طارق خواجہ میرے بیٹے کا نام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل میرا بیٹا 18 ایئرس کا ہو جائے گا. اور جی, اور پیدا بھی میرا بیٹا لندن میں ہی ہوا تھا بائی چانس, کیونکہ اس وقت ہم لوگ لندن میں رہ رہے تھے, پڑھ رہے تھے, کچھ ایسا سلسلہ تھا. تو اینی وے وہ شادی ختم ہو گئی. اور بعد یہ میری شادی ہوئی 21 جون 2003 کو, ٹھیک ہے. اور وہ شادی بھی اب بالکل ختم ہونے والی ہے, بلکہ جی بالکل ختم ہونے والی ہے. اور 8 اگست کو وہ شادی آئی تھنک وہ ڈیورس سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہو جائے گا. تو اس حوالے سے بھی کچھ مسکنسیپشنز تھی کہ جیسے جی میری جو طلاق ہے وہ کوئی پتہ نہیں 5 سال پہلے ہو چکی ہوئی ہے, کچھ ایسا بھی تھا. اب یہ دیکھیں یہ بڑی لمبی کہانیاں ہیں, اور جو چاہنے والے ہوتے ہیں, جو میرے فینس ہیں, جو ویورز ہیں, ان کو سب پتہ ہے, کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں چھپایا. مائی لائف از این اوپن بک. اور بلکہ یہ مسکنسیپشنز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے نا پرسیپشنز ریالٹی سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. بالکل ایلیوژنز بن جاتی ہیں, ان کو بنانے والے بہت بڑے پلانرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سب کچھ بن جاتا ہے. تو میرے جو ویورز ہیں, میرے جو فین ہیں, ان کو ہے ان ساری باتوں کا. اور میں بلکہ ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اگر www.yusufbegmirza.com پہ جائیں, یہ ایک ویب سائٹ ہے جو میں نے لانچ کی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے, تو ان کو ساری کہانی پتہ چل جائے گی. اور میری پریس کانفرنس ہوئی ہے جس پہ ماشاءاللہ سے مطلب 120 میڈیا کے لوگ آئے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ جائیں اور آپ لوگ ٹائپ کریں عائشہ ثنا پریس کانفرنس, تو آپ کو بہت سے لنکس مل جائیں گے, آپ لوگ پلیز وہ دیکھیں. بالکل. تو اس لیے وہ کیسا رسپانس کیسا تھا آپ نے جو پریس کانفرنس کی تھی؟ بھئی کیا ہے آپ کے اسٹوڈیو میں, میرا گلا ہو رہا ہے. اچھا سوری, یہ اس طرح کی تو ہماری چلتی رہیں گی نوک جھوک بیچ میں. رسپانس ایسا تھا شاما کہ میں تو سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ اتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ میرے خلاف ایک میڈیا کیمپین جو ہے نا وہ پہلے سے 1 ہفتہ پہلے سے شروع ہو گئی تھی. جب پتا چلا نا مرزا صاحب کو کہ میں پریس کانفرنس کرنے والی ہوں, انہوں نے اپنے تمام ہتھ کنڈے, اپنا تمام انفلوئنس, اپنا تمام وہ دبدبا, اپنا زور, اپنی پوزیشن, اپنی اتھارٹی, سب چیزوں کو نا مطلب حرکت میں ڈال دیا. ہاں یہ بہت بڑا ورڈ ہے بھائی, بروئے کار, بڑی اچھی اردو بھائی شازما کی. اینی وے جی, اس کے بعد ایک چینل پر پہلے سے ہی میرے خلاف خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ جی بڑھتی عمر ہے تو ڈپریشن کا شکار ہے, تو کام نہیں مل رہا ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں پتہ نہیں کوئی سائیکو ہو گئی ہوں, ہاں جیسے میں کوئی سائیکو ہو گئی ہوں. تو میں جب پریس کانفرنس سے میری لوگ آئیں تو وہ سوچیں کہ یہ بڈھی مائی جو ہے کیا بول رہی ہے, یو نو, ایسا کچھ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا جی, سب لوگ آئے, سب لوگوں نے سب کچھ ریکارڈ کیا. ایک ڈاکیومنٹ جو میرے نکاح نامے, میرے طلاق نامے, میرے بیٹے کا ڈی این اے سرٹیفکیٹ, ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروا دیا. جی بالکل, ڈی این اے ٹیسٹ سارا, اس کے ریزلٹس سارے, اس کے بے فارم, برتھ سرٹیفکیٹ. پھر یہ جو مرزا صاحب ہیں, ان کی جو پہلے جو ان کی فرسٹ وائف تھی, جن کو انہوں نے طلاق دی ہوئی تھی مجھ سے شادی کرنے سے پہلے, اور میرے نکاح نامے میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کوئی وائف نہیں ہے. ساتھ سارا ان کا جو طلاق کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے اوور اے پیریڈ آف 3 months, وہ سارے ڈاکیومنٹس, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ لوگ تو دیکھیں نا میاں بیوی بن کے رہ رہے ہیں نا سوسائٹی میں. اچھا ویسے ان کی طلاق ہوئی تھی, اور یہ طلاق نامہ جو ہے وہ باقاعدہ ہے, جی ان کی طلاق ہوئی, اس کے باوجود وہ کیسے دوبارہ رجوع کر سکتے؟ بالکل, ان کی طلاق ہوئی 10 مارچ 2003 کو. میں نے آپ کو بتایا کہ میری شادی ہوئی 21 جون 2003 کے بعد, ٹھیک ہے. اچھا اب جی اس کے بعد وہ کسی جعلی فتوے کے تحت یا بس سوسائٹی کو ایک بیوقوف بنا کے کہ نہیں جی ہم تو بس بچوں کی خاطر رہ رہے ہیں, اور پتہ نہیں اس مصلحت کے تحت اور اس مصلحت کے تحت. تو بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کی سویلائز ڈیورسز ہوں, لوگ بچوں کی خاطر ملتے رہیں, بچوں کی شادیوں میں اکٹھے بیٹھیں, بچوں کی گریجویشنز میں اکٹھے جائیں, لیکن آپ یہ پوز نہ کریں کہ آپ میاں بیوی ہیں. یہ ایک چیٹنگ ہے. بالکل کہ جی آپ اپنے آپ کو مسٹر اینڈ مسز پوز کر رہے ہیں. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ جن کا سب کو پتا ہے کہ بھئی ان کی طلاق ہوئی ہوئی ہے, لیکن وہ لوگ ملتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, آتے جاتے ہیں, لیکن سب لوگوں کو معلوم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ سب کچھ میں نے جی اوریجنل ڈاکیومنٹس سادیہ شازما, یہ میں نے ویورز, یہ میں نے اپنی پریس کانفرنس میں دکھائے گئے اوریجنل, ان کو سارے اس پہ اسکرین پہ بھی, ملٹی میڈیا پہ بھی ان کو سب کچھ دکھایا گیا, ان کو ساتھ سیٹ دیا گیا آف 40 ڈاکیومنٹس, یو نو کہ یہ اصلیت ہے, یہ حقائق ہے.
पता नहीं जी मैंने कौन सी एंटी स्टेट बातें कर दी या कौन सी अल्लाह माफ करें एंटी इस्लाम बातें कर दी या मैंने कौन से ये पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के बारे में जैसे मैंने बात कर दी कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्टिंग ही नहीं की गई, एक भी खबर नहीं प्रिंट हुई। नहीं मैं ये नहीं कहूंगी, मैं जंग ग्रुप की बहुत शुक्रगुजार हूँ, आशिक चौधरी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी खबर दी वर्ड बाय वर्ड जैसे मेरी प्रेस रिलीज थी। शकील जाहिद साहब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, शकील जाहिद साहब नई बात से उन्होंने मेरी खबर दी, एक दो और पेपर्स हैं उन्होंने दी, पाकिस्तान ऑब्जर्वर ने मेरी खबर दी और मीडिया में एक्सप्रेस ने मेरा बहुत साथ दिया और फिर ये कहानी बना दी गई कि एक्सप्रेस ग्रुप ने मुझे स्पॉन्सर किया। आप ये देखें कि ना जान ना पहचान ना कुछ, अगर कोई आ रहा है और हक का साथ दे रहा है और आके जो एक फर्ज होता है कि जी रिपोर्ट किया जाए, जो कुछ भी है रिपोर्ट किया जाए और फिर लोग उस पर अपनी ओपिनियन फॉर्म करें कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। तो वो उन्होंने अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी दी है तो वो जैसे उन्होंने मुझे स्पॉन्सर कर दिया। बिल्कुल आयशा, आपसे आपके इशू पे बात होगी, एक लाइव कॉलर है देर से वो